جب آپ کسی کے دکھ میں، درد میں، کسی کے غم میں، کسی کی ضرورت اور اس کی شدت کو محسوس کر کے لکھنے بیٹھتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ الفاظ بھی اپنے جامع سے باہر نکل رہے ہیں، اس شدت، اس درد کو، اس کرب کو، اس غم کو، اس احساس محرومی کو اس قدر انگیز کرتے ہیں کہ الفاظ اپنی بساط سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ بنا حرفوں کی دو ہی تحریریں ہیں دنیا میں، ایک ہے کسی کی خوشی میں شریک ہو کے خوش ہو جانا، الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ جب آپ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور دوسرا ہے جب کسی کے دکھ درد کو انگیز کر کے آپ اندر ہی اندر رونے لگتے ہیں تو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں۔ تو سلیم احمد، جن کو ان کے دوست شہزادہ سلیم کہتے ہیں، یہ ان مزدوروں کے خوابوں کے محافظ ہیں۔ میں ایک بات پھر اور کہہ دوں کہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح شاعری کا ہمارا رجحان بدل گیا ہے، کہ شاعر کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تیری زلفوں کی باتیں کل کریں گے، ابھی گھر کے مسائل حل کریں گے، اور وہ گھر کے جو مسائل ہیں سلیم احمد نے انہی مسائل کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ کل ملے وقت تو زلفیں تیری سلجھا لوں گا، آج الجھا ہوا ہوں وقت کے سلجھانے میں۔ یہ خان مقیم خان صاحب تھے کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں۔ تو یہ شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سلیم صاحب کو انسٹیگیٹ کیا ہے، ان کو انسپائر کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو لکھنا شروع کریں۔ سلیم کی کہانیوں کا بنیادی جو اصول ہے یا جو بنیادی فن ہے وہ ہے کہانی کو سیدھے کہانی کی طرح لے کے چلنا۔ وہ کہانی کو اپنے ادھر ادھر بھٹکاتے نہیں، اسی وجہ سے قاری پوری دلچسپی کے ساتھ ان کی کہانی کو پڑھتا ہے۔ سلیم احمد کی کہانیاں ان عام لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی بڑی تعداد، بلکہ انہی کی تعداد ہندوستان میں بستی ہے۔ سلیم نے ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے دکھ، درد، خوشی، غم، وہ سارے چیزوں کو، جذبوں کو اپنی کہانیوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اورنگ آباد میں نور الحسین صاحب، ارتکاز افضل صاحب، محمود شکیل صاحب، ان کو آپ افسانے کا مفتی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی رائے افسانہ نگاروں کے بارے میں بالکل فتوے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو سلیم احمد صاحب کے بارے میں نور الحسین صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف آخر کی طرح ہے۔ ان کی پوزیشن ادب میں کیا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، اس کو جانچنے والے یہی لوگ ہیں۔ میں بات شروع کروں گا جو ہے عظیم راہی کے ایک جملے سے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں جو ہے سلیم احمد کی افسانہ نگاری پر جو ہے ترقی پسند افسانے کا اثرات جو ہے بتائے۔ آج کوئی بھی افسانہ نگار اگر یہ انکار کر دے کہ اس نے ترقی پسند افسانہ نہیں پڑھا یا اسے بغیر پڑھے کے جو ہے اس نے افسانہ نگاری شروع کی، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بنیاد ہے وہ، افسانے کی بنیاد ہے وہ۔ 1935 سے پریم چند کی صدارت میں جو پہلا جلسہ ہوا تھا، جس کا مینیفیسٹو پریم چند کا خطبہ تھا، اس وقت تک وہ کفن لکھ چکے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کفن شاید وہ پہلا افسانہ ہے جو افسانے کی جو بنیاد بنا۔ بات کو مختصر کرنے سے پہلے یہاں تھوڑی دیر پہلے صحافت کی، سیاست کی، زبان کی باتیں ہوتی رہی، اس میں افسانہ نگار کہاں تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب معاشرے میں سماجی، تعلیمی اور سیاسی طور پر بدلاؤ آتا ہے تو ہمارا ادب بھی اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو۔
اور اسی طرح یہ بدلاؤ شروع سے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جب ملک تقسیم ہوا تھا اس وقت جو احساسات، جو کرب اور جو درد، جو الم سعادت حسن منٹو کے افسانوں میں نظر آتی ہے یا عصمت چغتائی کے افسانوں میں نظر آتی ہے، جو تحریریں انہوں نے اس وقت لکھی ہیں، آج وہ تحریروں کا اثر، اس کا عکس اور اس کا درد میں سلیم احمد کے افسانوں میں دیکھتا ہوں۔ سامعین محترم، آج ہم جس معاملے میں جمع ہوئے ہیں وہ سلیم احمد صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہیں، بنا حرفوں کی تحریر کا اجرا۔ تو حضرات، آج جس بیٹی نے اس کتاب کا اجرا کیا ہے بنا حرفوں کی تحریر کا، وہ میں انہیں زحمت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں، سبا تحسین اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت کرم ہے کہ جس نے مجھ جیسی ایک ادنا طالب علم کو پروقار تقریب کا حصہ بنایا، اور سب سے پہلے تو میں محترم سلیم احمد صاحب کو ان کی کتاب بنا حرفوں کی تحریر کے لیے بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، چونکہ ان کی پہلی کتاب اندھے سفر کا مسافر میرے مطالعے سے گزری ہیں، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موصوف اپنے پاس تخیل کا ایک ایسا غیر معمولی اور انتہائی طاقتور ڈیجیٹل کیمرہ رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سماج اور غربت کے ہر پہلو کی باریک بینی سے 3D پکچر حاصل کی جا سکتی ہے، اور جس کے لیے موصوف قابل مبارکباد ہے۔ اس کے بعد میرے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہیں کہ اس افسانی مجموعوں کا اجرا میرے ہاتھوں سے کیا گیا، لیکن میں حیران ہوں کہ دکن کے ادبی افق پر کئی آفتاب و مہتاب ستارے اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ سارے عالم کو روشن کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی قداور شخصیات اپنی سرپرستی سے اردو زبان و ادب کی آبیاری کر رہی ہیں۔ ایسے اہم شخصیات کی موجودگی و سرپرستی میں واحد کلام فاؤنڈیشن اور بزم محبان اردو کے ارباب مجاز نے مجھ کم علم اور ناتجربے کار سنگریزے کے ہاتھوں کتاب کا اجرا کروانے کا موقع عنایت کیا۔ اس کے لیے میں ان سبھی کی ممنون ہوں۔ مجھے یہ بیان کرنے میں بڑی دلی مسرت ہو رہی ہے کہ کہنہ مشق وہ استاد شورا اکرام اور ادبا نے اس تقریب میں شرکت کر کے وسیع القلبی کا ثبوت پیش کیا، اس کے لیے بھی میں بے حد مشکور ہوں۔ میری توقع یہی ہے کہ بزرگوں اور بڑوں کی رہنمائی اور دعاؤں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری، قائم و دائم رہے۔ بہت شکریہ۔ آج کا یہ جلسہ، یہ کتاب کی اجرا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، جناب سلیم احمد صاحب کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ کتاب اور ان کے خدمات کو ہم اور آپ یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جب اپنی سیاسی سفر ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جب میں نے شروع کیا تھا، تو تب سے میں سلیم احمد صاحب کی صحافت سے اور ان کے قلم سے مجھے ہمیشہ سے گائیڈنس کا موقع ملا۔ انہوں نے جو صحافت کی، بے باک صحافت، اور عوام کے مسائلوں کو، عوام کے مسئلوں کو، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو، چاہے وہ کارپوریشن میں ہو، چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، پترکار کے مادھیم سے انہوں نے بخوبی نبھایا۔ میں سلیم احمد صاحب کا اور ان کے پورے پریوار کا بہت بہت انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، یہ سلیم احمد صاحب کی محبت میں ہے، اور ایسے دور میں ہم سب کو چاہیے کہ جو کوئی ہمارے اس اردو زبان کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائے گا، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ کو ہمارے مسئلے اٹھانے کے لیے، اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، اپنے حقوق مانگنے کے لیے دن بدن جو مشکلات آ رہے ہیں، ان چیزوں کو، اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے ایک مادھیم اگر ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اخبار ہے، اور ہمارا اردو اخبار
جو اپنے مسائلوں کو بے باکی سے اٹھاتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے اردو میڈیا کو سپورٹ کریں اور اردو میڈیا میں کام کرنے والے جرنلسٹ کو سپورٹ کریں. اتنا ہی کہوں گا کہ ایسے ہمارے ہونہار اور بے باک جرنلسٹ کو اللہ بہت صحت, لمبی عمر, طاقت اور ہمت عطا کرے اور ان کے ذریعے کئی نوجوانوں کو گائیڈنس ملتا رہے. میں اس سے پہلے کہ اپنی بات آگے بڑھاؤں مبارکباد دینا چاہتا ہوں عبد الواحد فاؤنڈیشن کو کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اب جب کہ اردو کمزور سی ہوتی جا رہی ہے, مختلف تنظیمیں, مختلف ادارے اگر اردو کا پروگرام منعقد کرواتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ اورنگ آباد وہ شہر بن جائے گا جسے اردو میں صف اول کی حیثیت حاصل ہوگی. میں سلیم احمد کو برسوں سے جانتا ہوں. محنتی, دیانتدار اور دیانتدار صحافی کا دیانتدار ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھ سے پہلے جو مقررین آئے تھے انہوں نے ان کی صحافت کے بارے میں بات کی. میں جب اس مجموعے کی ورق گردانی کر رہا تھا تو افضل بھائی مجھے کافکا کی وہ کہانی یاد آ گئی جس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے قلب ماہیت کے نام سے. اس ناول کا جرمنی کے ایک بہت بڑے ناولسٹ ہیں کہ اس میں ایک کردار ہوتا ہے کہ اور وہ جوان بیٹا ہوتا ہے خاندان کا اور اچانک ہی ایک صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس خاندان کے افراد جو اپنے ہی رخت جگر سے سلوک کرتے ہیں جس میں ان کے ماں ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اس کے جسم سے بدبو بھی آتی ہے تو یہ اس بات پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے اس کو کیسے برداشت کر لیں گے. بہرحال ایک دن یہ میں مختصر کر رہا ہوں, بہت مشہور ناول ہے قلب ماہیت, اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اس کا. تو اس کا باپ جو ایک سابق فوجی ہوتا ہے وہ جوتے اپنے پہنتا ہے تو یہ لڑکا جو اس کا خود بیٹا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا فوجی باپ اب آ کر مجھے کچل دے گا. وہ فوجی ان کے باپ وہاں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تو ہمارے لیے عذاب جان ہو گیا ہے, تیرا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے, اور اپنے پیروں سے اسے کچل دیتا ہے. اس کے بھائی جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان باقی رہی ہوگی تو وہ بھی آ کر اسے کچلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جب جو اس زمانے سے جاری ہے کہ وہ شخص, وہ فرد جو آپ کا اپنا ہو, وہ اگر آپ کے کام کا نہیں ہوتا ہے تو یہ دنیا اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی ہے. سلیم احمد کا درد بھی یہی ہے. سلیم احمد اپنے افسانوں میں ابھی اس فوجی کے جوتوں کی آواز اور اس کی دھمک کو محسوس کرتے ہیں. میں نے ان کے افسانوں کی ورق گردانی کی ہے کہ مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا تھا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس میں مظلوموں کی آواز ہے, مجبوروں کی آواز ہے, ان لوگوں کی آواز ہے جو دبے کچلے ہیں, اور انہوں نے بات صرف ان کے بارے میں کی ہے. ان کے افسانے یوں ہے کہ جب آپ ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, کہانی پن اس میں اتنا اچھا ہے کہ آپ اسے پھر چھوڑنا نہیں چاہتے, اسے پڑھنا چاہتے ہیں, اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ہماری آئندہ نسل کے ایک بڑے نمائندہ افسانہ نگار اور بن کر ابھریں گے. مجھے ان سے بڑی امکانات ہیں, ان میں روشن امکانات ہے. اور میں ایک بات کہوں کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں کہیں بھی زلف, لب و رخسار, بیمار محبتوں کا ذکر, ہجر کا ذکر, وصال کا ذکر نہیں ہے ان کے افسانوں میں. آج کل پورا معیار بدل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو شعر ہے کہ کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا, یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں. تو سلیم احمد, جن کو ان کے دوست شہزادہ سلیم کہتے ہیں, یہ ان مزدوروں کے خوابوں کے محافظ ہیں. میں ایک بات پھر اور کہہ دوں کہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح شاعری کا ہمارا رجحان بدل گیا ہے. کہ شاعر کہتا ہے کہ تیری زلفوں کی ابھی گھر کے مسائل حل کریں گے, تیرے زلفوں کی باتیں کل کریں گے. اس سے پہلے بھی شعراء کرام گھنی زلفوں کی باتیں کرتے رہتے تھے اور اسی میں الجھ جایا کرتے تھے. اب آج کا بیچارہ مڈل کلاس معاشرے کا محبوب, عاشق, شوہر
وہ ان گھنی زلفوں کے لیے قیمتی کنڈیشنر اور شیمپو کہاں سے لائے گا؟ تو یہ کہتا ہے کہ تیری زلفوں کی باتیں کل کریں گے، ابھی گھر کے مسائل حل کریں گے. اور وہ گھر کے جو مسائل ہیں سلیم احمد نے انہی مسائل کو اپنی کہانی میں پیش کیا ہے. میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. کل ملے وقت تو زلفیں تیری سلجھا لوں گا، کل ملے وقت تو زلفیں تیری سلجھا لوں گا، آج الجھا ہوا ہوں وقت کے سلجھانے میں. یہ خان مقیم خان صاحب تھے جو بھی آپ سے مخاطب تھے. اب اس کتاب پر تبصرے کے لیے میں جناب پرنسپل مخدوم فاروقی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں. مجھے پرسوں آ کر سلیم صاحب نے جب کتاب دی تو میں نے کہا کہ بہت مبارک، اور پڑھنے کے پہلے ہی مجھے یہ لگا کہ اس شخص نے کیا لکھا ہوگا جو اپنے آپ میں ایک لاوے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک جوالا مکھی کی حیثیت رکھتا ہے، جو اوپر سے جس کے پہاڑ پر ہریالی اگی ہے لیکن اندر جو ہے تو لاوا پک رہا ہے. تو پھر میں نے یہ کتاب پوری پڑھی اور میرے جو خیالات تھے سلیم صاحب کے تحریر کے بارے میں وہ امید سے زیادہ کھرے اترے. سلیم صاحب کی جو تحریر ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا صاحب کی اس شعر نے جو ہے ان کو ابھارا ہے. وہ شعر یوں ہے کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. تو یہ شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سلیم صاحب کو انسٹیگیٹ کیا ہے، ان کو انسپائر کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو لکھنا شروع کریں. کووڈ جیسے سخت آزمائش کا جو موسم تھا، کہ یہ جو ایپیڈیمک تھا 19 کی آخری 20 کا پورا، اس کے تقریباً تمام حالات انہوں نے قلم بند کیے ہیں اور بہت ہی سلیس اور اچھی زبان میں لکھا ہے. سلیم صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے قلم کی جو نب ہے اس کو اگر 2 حصوں میں پھیلا دی جائے تو ایک حصہ اس کا جو ہے تو اردو کی قواعد، اردو کی گہرائی اور اردو کی جو ڈیپتھ ہے وہ اس کو پکڑتا ہے، اور دوسرا حصہ ایسا ہے جو عام فہم انسان کے دل تک اترنے والے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کا کمبینیشن بہت ریئر ہے کسی بھی رائٹنگ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سلیم صاحب نے اچھی اردو میں لکھنا اور عام فہم انسان کے ذہن تک بھی یہ بات پہنچنا، اس کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے. ان کے جب مضامین میں نے پڑھا تو مجھے سب سے بہتر جو مضمون ان کا لگا وہ وائٹنر ہے. وائٹنر لگا کے انہوں نے وہ سب وائٹنر سے لکھ دیا جو کہ انسان کی قلم بھی لکھنے کے لیے دو بار سوچے. تو جو سلیم صاحب نے وائٹنر سے لکھ دیا ہے اس میں، اور وہ افسانہ پڑھنے کے بعد ہر شخص کو لگے گا کہ ہاں یہ بات تو میرے ذہن میں بھی تھی. تو یہ بہت ان کی خاص بات ہے. دوسرا، احساس کی سلیب. اس میں جو انتظار اور اس میں جو جمیل کا کیریکٹر انہوں نے کھینچا ہے وہ اتنا زبردست کیریکٹر ہے کہ انتظار نے جمیل کا جمال چھین لیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار نے جمیل کا جمال چھین لیا. اور یہ کیسا وقت انسانوں پر گزرتا ہے اور کیسا جو ہے وہ اپنے زندگی کے تمام مرحلوں کو پورا کرتا ہے، یہ افسانے میں بہت خوب انہوں نے اس کی جو ہے تو عکاسی کی ہے. بنا حرفوں کی تحریر میں ایک جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی. وہ ہے
سردی نقطۂ انجماد پر تھی، لیکن جو کچھ کھوپڑیوں میں تعصب کا درجہ حرارت انتہا کو پہنچ گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ سرد موسم میں ذہنوں میں اتنا تعصب کہ اس کا درجہ حرارت انتہا کو پہنچ جانا. یہ بہت اچھے جو ہے تو انہوں نے ایڈیمز اور فریزز انہوں نے استعمال کیے ہیں، جو کہ یقیناً ہلکی پھلکی اردو جاننے والے کو بھی بہت مزہ آئے گا. ماسک کا جو انہوں نے ایک افسانہ لکھا ہے جس کا ٹائٹل ماسک ہے، اس میں بہت ہی یعنی اچھے انداز میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جسم کی حفاظت کے لیے تو ماسک اور سینیٹائزرز اویلیبل ہے، لیکن جو ذہن کے اندر جو کرونا وائرس ہے، جو نفرت اور جو تعصب کا جو وائرس ہے، اس کے لیے آپ کہاں سے ماسک اور کہاں سے سینیٹائزر لائیں گے؟ تو یہ بھی ان کی سوچ کی، ان کے ذہن کی یہ افسانہ عکاسی کرتا ہے. اور آخری قسط بھی بہت اچھی ہے، جس میں وہ ٹرین کا حادثہ بھی انہوں نے لیا ہے، جو لوگ جو ہے ادھر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے وقت پٹری پر سو گئے اور جو ہے تو ان کو بہت ہی یعنی بہت بڑا جو ہے تو سانحہ ہو گیا ہے. اور باقی سفر ابھی باقی ہے، میں بھی انہوں نے ضرورت مندوں کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. آن لائن تدفین جو افسانہ ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کے یوز پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے، اور ٹیکنالوجی سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو یعنی اس کا یوز بھی ایسا ہوگا کبھی کسی ذہن نے سوچا نہیں ہوگا کہ اپنے گھر کے پیارے تدفین ہو رہی ہے اور کوئی دور سے جو ہے ان کو ویڈیو کے تھرو جو ہے موبائل سے بتا دے رہا ہے. اس طریقے سے سلیم صاحب نے تقریباً ہر ایک اچھے موضوع کو ٹچ کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب مکمل کی ہے. میری جیسا کہ ہر تقریر کے بعد یا ہر بیان کے بعد دعا ہوتی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریویو کے بعد اور کتاب کے اجرا کے موقع پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس میں دعا کی جگہ جو ہے اپیل رہتی ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں، اس کو گھر میں پڑھیں، کالجز اور سکولز میں اس کو لیں، اور کہیں بھی آپ کو تحفہ دینا ہے تو یہ سلیم صاحب کی کتاب کا تحفہ دے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کے گلدستے اور شال سے بھی کم قیمت پر آئے گی، لیکن ذہن میں جو یہ باتیں پیوست کرے گی وہ آپ کو بہت مزہ دے گی اور سوچ کو تبدیل کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سلیم صاحب کو، ان کے واحد فاروقی صاحب اور تمام دوست احباب کو اور مزید جو ہے تو لکھنے کا موقع دے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. السلام علیکم. میرے بزرگ ہیں طول کلام کے شیدا، کہانیوں کو کبھی مختصر نہیں کرتے. اب جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وہ واقعی اردو ادب کی اورنگ آباد میں جان ہے، پہچان ہے اور شان ہے. ان کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو افسانہ کیا ہے، سلیم احمد نے کیا لکھا ہے، سلیم احمد کا اردو ادب میں، اردو افسانے میں کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ جان کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی جو یہ حضرات فرمائیں گے. اب میں درخواست کرتا ہوں علی جناب نور الحسین صاحب سے کہ وہ سلیم احمد صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا. بہت موقع ہے جب ہم سلیم کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے. آج ان کے افسانوں پر اور ان کی شخصیت پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. سلیم سے میرا پہلا تعلق مقیم خان صاحب کی وجہ سے. مقیم خان صاحب نے ان کا وہ 2 پیج کا افسانہ پڑھنے کے بعد مجھ سے، ہم دونوں اس وقت آکاش وانی میں کام کر رہے تھے، تو مقیم نے میرے سے کہا کہ یار ایک لڑکا ہے اچھی کہانی لکھ رہا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں. میں نے بھیج دو. تو وہ آئے، میں نے ان کی کہانی سنی، پسند کیا، اسی وقت ان کی ریکارڈنگ کیا.
تب سے ان کے اور میرے تعلقات ہیں۔ سلیم کی کہانیوں کا بنیادی جو اصول ہے یا جو بنیادی فن ہے وہ ہے کہانی کو سیدھے کہانی کی طرح لے کے چلنا۔ وہ کہانی کو اپنے ادھر ادھر بھٹکاتے نہیں، اسی وجہ سے قاری پوری دلچسپی کے ساتھ ان کی کہانی کو پڑھتا ہے۔ سلیم احمد کی کہانیاں ان عام لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی بڑی تعداد، بلکہ انہی کی تعداد ہندوستان میں بستی ہے۔ سلیم نے ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے دکھ، درد، خوشی، غم، وہ سارے چیزوں کو، جذبوں کو اپنی کہانیوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت کامیاب طریقے سے انہوں نے اپنی کہانیوں کو زیور قلم سے اس کو آراستہ کیا ہے۔ سلیم کے پاس کچھ کہانیاں صحافت کے تھرو بھی آئی ہیں، جیسے ان کی ایک کہانی ہے، میں اس کا ذرا سا حوالہ دے کے اپنی بات ختم کروں گا، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اورنگ آباد سے کچھ فاصلے پر جو دیہات ہے وہاں پر کووڈ کے زمانے میں ایک فیملی پٹریوں پر لیٹ گئی تھی کہ ٹرینیں تو آ رہی نہیں، کچھ نہیں، گرمی بہت ہے، یہاں تھوڑا ٹھنڈا ہے، سو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی رات کو مال گاڑی آئی اور وہ سارے لوگ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ اب یہ ایک صحافی کی خبر تھی۔ سلیم نے اس کو اس طرح سے کہانی بنا کہ ایک شخص ہے جو کووڈ سے پریشان ہے، نوکری سے پریشان ہے، اپنے پورے خاندان کے قافلے کو لے کر سفر کر رہا ہے، ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہاں جانا کہاں آنا، رات آ گئی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو ان کو بولتا ہے کہ آپ ہم ٹرین پر سو جائیں گے، یہ سوچ کر کہ بچ کر بھی کہاں جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ اب زندگی کو تیاگ دیں، اور ٹرین آئے اور ہم سب کو قتل کر دیں۔ وہ سب وہاں پر سو جاتے ہیں، رات تک اس کو دیر تک نیند نہیں آتی، اور اس کے بعد سارے لوگ بھی اسی طرح بیداری میں جاگتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو نیند لگتی ہے اور خوب گہری نیند سو جاتے ہیں، جب سورج نکلتا اور سورج کی کرنیں چہروں پر پڑتی ہیں تو سب لوگ جاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ٹرین تو آئی نہیں۔ مطلب ہماری زندگی ابھی بھی انہی الجھنوں سے، انہی مسائل سے گھری ہوئی ہے، ہم کو موت مانگنے پر موت بھی نہیں ملتی۔ یہ افسانہ نگار کا ٹچ ہے۔ تو اس طرح سے سلیم اخبار کی خبروں کو بھی کہانی بناتے ہیں اور اس کے اندر ایک زندگی پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسی کہانی بنا دیتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد قاری چونکتا ہے اور ان کے فن کو قدر کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، اورنگ آباد میں نور الحسین صاحب، ارتکاز افضل صاحب، محمود شکیل صاحب، ان کو آپ افسانے کا مفتی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی رائے افسانہ نگاروں کے بارے میں بالکل فتوے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو سلیم احمد صاحب کے بارے میں نور الحسین صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف آخر کی طرح ہے۔ ان کی پوزیشن ادب میں کیا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، اس کو جانچنے والے یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانے کے مجموعوں کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے بنا حرفوں کی تحریر، اور خان مقیم خان نے کافکا کے اس مشہور معروف ناول کا ذکر کیا جس کا انگریزی دراصل فرینچ میٹامورفوسس نام ہے، جس کو قلب ماہیت کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے کرداروں کے تعلق سے آپ نے تفصیل سنی، اور سلیم احمد کے کردار بھی آپ نے حسنین سے سنے کہ ایک خاندان ہے جو ریلوے پٹری پر اس آس اور اس امید میں بیٹھا ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور موت بھی دھوکہ دے گی۔ تو ایسی کون سی تحریر ہوگی جو بنا حرفوں کی ہو سکتی؟ زبان کی کوئی تحریر، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو بنا حرفوں کی لکھی جائے۔ اگر تحریر ہے تو حرف ہوں گے، تقریر ہے تو لازم ہے کہ آپ کے صوت ہوگا، الفاظ ہوں گے، صدا ہوگی۔ تو حرف و صوت جو ہے ہر تحریر کا ایک جز ہوتے ہیں، لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے صوت کی بات نہیں کی، حرفوں کی بات کی۔ تو کون سی ایسی تحریر ہوتی ہے جو بنا حرفوں کی ہوتی ہے؟ ہمارے بہت ہی معتبر اور بڑے شاعر وحید اختر ہیں،
4 साल उम्र अजीज दुरुस्त जिन्होंने लिखी थी, उनका एक शेर है कि सभी को दुख है समंदर के खुश्क होने का, सभी को दुख है समंदर के खुश्क होने का, कि खेल खत्म हुआ कश्तियां डुबोने का। एक ऐसा माशरा, एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुल्क खिता जहां किसी अदीब, किसी अफसाननिगार, किसी शायर, किसी नावल निगार या ड्रामा नवीस को यह महसूस हो कि कायद ही कश्तियों पर डुबोने पर तैयार है, मुसिर है, तो समंदर से कौन शिकायत करे। तो ये सोचिए कि वो कौन सी तहरीर है। हमारी शायरी के 2 कुतुब हैं, 2 जिसको अर्जुन बदल टूबल बदल कहा जा सकता है। एक है इंबिसात और दूसरा है तहय्युर। एक तो जज्बे इंबिसात से शायरी पैदा होती है या जज्बे तहय्युर से। सिराज मीर गालिब की शायरी तहय्युर से पुर है और पूरी रूहानी तहरीर जज्बे इंबिसात पर मबनी है। लेकिन इससे बड़ा अफसाने निगाह बुनियादी तौर पर जो है वो समाज के, माशरे के, मिल्लत के, अपनी नस्लों के, अपने मासरीन के दुख दर्द, उनका रंज, उनकी तकलीफ, उनके गुदास को अंगेज करता रहता है और उन जुज़ियात और तफसीलात को अपनी शिरकतों से मुनव्वर करता है, रोशन करता है। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सलीम अहमद को यह महसूस हुआ कि मैं अफसाने का उन्वान, अपने मजमूए का उन्वान जो है फिर आरफों की तहरीर लिखूं। इंबिसात और तहय्युर से भी मावरा एक और जज्बा होता है, वो जज्बा शिरकत होता है। जब आप किसी के दुख में, दर्द में, किसी के गम में, किसी की ज़रूरत और उसकी शिद्दत को महसूस करके लिखने बैठते हैं और ये लगता है कि अल्फाज भी अपने जाने से बाहर निकल रहे, उस शिद्दत, उस दर्द को, उस कर्ब को, उस गम को, उस एहसास महरूमी को इस कदर अंगेज करते हैं कि अल्फाज अपनी बिसात से बाहर हो जाते हैं। तो यकीन मानिए कि बिना हरफों की 2 ही तहरीरें हैं दुनिया में। एक है किसी की खुशी में शरीक होकर खुश हो जाना, अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती आप जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। और दूसरा है जब किसी के दुख दर्द को अंगेज करके आप अंदर ही अंदर रोने लगते हैं, तो अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। सलीम अहमद के अफसाने हैं बिना हरफों की तहरीर, इसी दुख दर्द, इसी रंजो मलाल, माशरे के कसब कुर्सी, माशरे की सूहों वाली जुल्म, इस्तिबदाद, जब इनके उन गोशों को मुनव्वर करती है कि आप अंदर ही अंदर, वो जो कारी शरीक होता है, जो अफसाना निगार शरीक होता है, जो अदीब शरीक होता है, वो अंदर ही अंदर जो है अफसुर्दा होता है, दुख होता है उसे, वो रोने लगता है। और मैं समझता हूँ कि आंसुओं की कोई तहरीर नहीं, इसीलिए ये अफसानी मजमूआ जो है बिना हरफों की तहरीर। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके अहले खाना को, आपके तमाम अक़रबा अजीज़ों को और आपकी तमाम सहाफ़ती बरादरी को मुबारकबाद कि आपको, उनको आप जैसा एक सहाफ़ी और हम लोगों को आप जैसा अफसाना वैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल खान साहब। हजरात, अब औरंगाबाद में जो सबसे क़दीम अफसाना निगार हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेरे उस्ताद गिरामी आली जनाब महमूद शकील साहब, मैं उनसे निहायत अदब व एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सलीम अहमद साहब की अफसाना निगारी के बारे में मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब महमूद शकील। मैं बात शुरू करूंगा जो है अजीम राही के एक जुमले से। उन्होंने अपने मजमून में जो है सलीम अहमद की अफसाना निगारी पर जो है तरक्की पसंद अफसाने का असरात जो है बताए। आज कोई भी अफसाना निगार अगर ये इनकार कर दे कि उसने तरक्की पसंद अफसाना नहीं पढ़ा या उसे
بغیر پڑھے کے جو ہے اس نے افسانہ نگاری شروع کی، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بنیاد ہے وہ، افسانے کی بنیاد ہے وہ۔ 1935 سے پریم چند کی صدارت میں جو پہلا جلسہ ہوا تھا، جس کا مینیفیسٹو پریم چند کا خطبہ تھا، اس وقت تک وہ کفن لکھ چکے تھے۔ غالباً میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کفن شاید وہ پہلا افسانہ ہے جو افسانے کی جو بنیاد بنا۔ بات کو مختصر کرنے سے پہلے یہاں تھوڑی دیر پہلے صحافت کی، سیاست کی، زبان کی باتیں ہوتی رہی، اس میں افسانہ نگار کہاں تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سلیم احمد اس وقت ہمارے پاس صحافی بہت اچھے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت وہ ہمارے سامنے ایک افسانہ نگار ہیں اور ہم کو ان کے افسانے سے ہی بات کرنا ہے۔ افسانے میں جو ہے کئی رجحانات آتے رہے، ترقی پسند، اس کا زوال، جدیدیت، اس کا زوال، مختلف رویے جس میں تنظیم کے ساتھ بھی رہے اور انفرادی طور پر بھی۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں، انتظار حسین کا نام ہے جو اپنی جگہ ایک پوری ایک کہنا چاہیے کہ جو ہے جماعتی ہے، یا خالدہ حسین ہے جو خالدہ اصغر کے نام سے لکھتی تھی، جس کی دو صفحے کی ایک کہانی مجھے آج تک یاد ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے افسانے کی جو روایتیں ہیں، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ جب سلیم احمد نے جو ہے مجھ سے آ کر کہا کہ میری کتاب پر آپ کو کچھ لکھنا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جو شخص خود اپنی کتاب پر لکھوانے کے لیے کسی کا طرف دیکھتا ہے، اس سے لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ صرف ایک شخص تھے، نام بہت بڑا ہے، آپ بھی ان سے جانتے ہیں، فضیل یعقوبی۔ ان کی خواہش تھی کہ جو ہے وہ میرے مجموعے پر جو ہے کچھ لکھیں گے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے، بے حد خوشی ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹر ارتکاز افضل اور عتیق اللہ نے جو ہے کمال مہربانی سے جو ہے مجھ پر جو ہے کچھ لکھا، اور مجھے سمجھنے کی جو ہے کوشش آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ میں کوئی بہت بڑا لکھنے والا نہیں، گمنام ہوں۔ گمنام اس لیے ہوں کہ میں یہاں چھپا ہی نہیں۔ میری پوری کہانیاں تقریباً 90%، 95% کہانیاں پاکستانی رسائل میں چھپی۔ ابتدائی کہانیاں، اس میں صرف ایک شخص کا جو ہے میں احسان مانوں گا، زندگی بھر مانوں گا، کہ جب 8ویں میں نے پہلا افسانہ لکھا تھا اور علامہ سیماب کے فرزند اعجاز صدیقی نے شاعر میں اس کو جو ہے پہلے مقام پر چھاپا تھا، تو میرے لیے رات بھر جو ہے جاگنے کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ سلیم احمد کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر صرف میں نے جو کچھ لکھا تھا، چند لائن جو ہے میں اس کو دہرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں یہاں آیا تھا تو بہت مختصر بولنے کے لیے، لیکن بات جب چلتی ہے، بات نکلتی ہے تو بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ سلیم احمد کا ماسک احساس دلاتا ہے کہ جو کووڈ-19 کے شکار ہوئے اس سے بچ گئے، وہ خود بھی کووڈ کا شکار محسوس کرتے رہے۔ آج ہم کسی حد تک اس عذاب سے نکل آئے ہیں، مگر جب ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ماسک احساس دلاتا رہتا ہے کہ چلتے رہو، بھاگتے رہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں۔ بیساکھی سلیم احمد کا سیدھا سادہ افسانہ ہے، اوپر پڑے گئے تمام افسانوں سے الگ اور سیدھا سمجھ میں آنے والا۔
آج کے معاشرے میں انسان انسان سے دور ہوتا گیا ہے. خون کی لالی کو لالچ اور خود غرضی نے سفیدی میں بدل دیا ہے. ماں اور بیٹے کے بیچ عقیدت، خدمت، جنت کے دروازے کھلے رکھنے کا احساس. صدیوں سے ہم ماں اور بیٹے کے مقدس رشتوں پہ زمانی باتیں، کتابی تحریریں، بڑے بوڑھوں سے جاڑوں کی راتوں میں سنی ہوئی کہانیوں، حکایتوں، لطیفوں میں سنتے آئے ہیں. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بیٹا رات بھر ماں کے سرانے پانی کا کٹورا لیے کھڑا رہا کہ ماں کی نیند ٹوٹ نہ جائے. یا شرون کمار اپنے ماں باپ کو تیرتھ استھان کی یاترا کرانے لے جائے گا. بیساکھی میں تمام باتیں ڈوبتی نظر آتی ہیں. سلیم احمد ایک نوجوان افسانہ نگار ہے. ان میں زبردست امکانات ہے. وہ ایک صحافی ہے جو راتوں میں اخبار کی سرخیوں میں اپنے افسانوں کی زندگی تلاش کرتا ہے. وہ بند آنکھوں سے نہیں، کھلی آنکھ سے خواب دیکھتا ہے. میری تمنا ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہیں، وہ خواب دیکھتا رہے، دکھاتا رہے. میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر کے بعد ابو بکر صاحب پھر ایک شعر طوالت پر کہے، اسی لیے میں مختصراً سلیم صاحب کے بارے میں دو الفاظ کہہ کر اپنی جگہ لوں گا. سب سے پہلے تو میں سلیم احمد صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بنا حرفوں کی تحریر جو ایک کتاب آپ نے لکھی ہے، جو افسانے آپ نے لکھے، تو اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہے. میں سلیم صاحب کی افسانوی جو ایک ان کا طویل سفر رہا ہے اس سے کم اور ان کی صحافت سے زیادہ واقف رہا ہوں. میں نے سلیم صاحب کی ہمیشہ اپنے اخبار میں جب بھی تحریر دیکھا ہوں، مجھے ساتھ میں کام کرنے کا موقع ملا، تو اس تحریر میں سیاست کم اور انسانیت زیادہ نظر آیا کرتی تھی. میں نے ہمیشہ سلیم صاحب کی تحریر میں، چاہے وہ میونسپل کارپوریشن کی رپورٹنگ ہو، چاہے وہ خام ندی کی رپورٹنگ ہو، چاہے پھر وہ آدھار بہت ساری اسکیمز مہانگر پالیکا کی بیوہ فنڈ ہو، تو جتنے کارپوریشن کی اسکیمز ہوا کرتی تھی تو سلیم احمد صاحب کی اس میں جو ہے تو جو تحریر ہوا کرتی تھی اس میں انسانیت کے لیے آواز اٹھانا سلیم صاحب اپنا فرض سمجھتے تھے. اور سلیم صاحب کی زبان پر امور کا یہ معاملہ ہے ماشاءاللہ کہ میں ہی نہیں بلکہ میرے دفتر میں جتنے میرے ساتھ سینئر لوگ بھی کام کرتے ہیں تو ہم کبھی کوئی تحریر لکھ دیتے ہیں، میں اپنا ایڈیٹوریل لکھتا تو اس میں کوئی بتانے میں حرج نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سلیم احمد صاحب کے پاس اپنا اداریہ بھیجا کرتا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے پلیز اس کی زبان میں کہاں معاملات میں صحیح ہے غلط ہے. اور سلیم احمد صاحب ہمیشہ رہنمائی کرتے. سلیم احمد صاحب آپ قابل مبارکباد اس لیے ہے کہ میں نے آپ کے صحافتی سفر میں کبھی آپ کو دیگر پترکاروں کی طرح، دیگر صحافیوں کی طرح میں نے جو نہیں دیکھا. آپ نے اپنی اولاد کو عقل حلال کی کمائی کما کھلانے کی کوشش کی، اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آپ امید رکھیں انشاءاللہ کہ آپ کا نتیجہ جو ہے تو آپ کی نسلیں اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ بڑے حقیقت پسند ایک صحافی ہے اور جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. کبھی کبھی مجھ سے بھی لڑ لیتے تھے، کہنا کہ ایک ایڈیٹر ہوتا ہے تو ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی رپورٹنگ میں سلیم صاحب کو بولنا تھا سلیم صاحب ذرا ادھر وزن کم کرو، ادھر تھوڑا بڑھاؤ. ارے صاحب یہ میں نے لکھ دیا، میرا کردار ختم، اب آپ جانیں اور آپ کا اخبار جانیں. تو یہ بول کے سلیم صاحب رپورٹ رکھ دیتے تھے اور سلیم صاحب نکل جاتے تھے. یہ سلیم صاحب کی اپنے پیشے کے ذریعے بہت ایماندارانہ ایک عادت رہی ہے. میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. عبد الواحد فاروقی صاحب کو اور ہمارے قاضی صاحب کو جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے، ان تمام نوجوان دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھی کو آج ایک کتاب کا اجرا کر کے اس کو حوصلہ عطا کیا. ہم سب بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. شکریہ. یہ غالباً 1995-96 کی بات ہے کہ جب اورنگ آباد ٹائمز کا آفس بڈی لائن میں رہا کرتا تھا اور اورنگ آباد ٹائمز اپنے دور میں سمجھ لیجئے کہ کتابت کے دور سے کمپیوٹر کے دور میں قدم رکھ رہا تھا. اس وقت سب سے پہلے جو اورنگ آباد ٹائمز کو کمپیوٹر آپریٹرز کی ضرورت پڑی تھی ان میں غالباً سلیم احمد بھی ایک شامل ہے. تو اس دور میں جب بچوں کا انٹرویو ہوتا ہے یا جب وہ آتے ہیں تو جب انہوں نے انٹرویو دینے آئے اور جو انہوں نے ان کی ٹائپنگ کر کے بتائے، اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بچہ بہت قابل ہے. اور ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب ان کو وہاں پر رکھے اور انہوں نے اپنی خدمات انجام دیے
تو بہت کم عرصے میں میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ وہ اردو سے بہت اچھی ان کو لگاؤ ہے، بہت اچھی اردو ہے ان کی، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیوز رہو یا کوئی بھی میٹر رہو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈھالتے تھے اور اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ بہرحال بعد میں پھر وہ دوسرے اور بھی اردو اخبارات میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور آخر میں پھر ابھی دوبارہ پھر اورنگ آباد ٹائمز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج کی اس تقریب کے صدر ذی وقار ڈائس پر موجود تمام مہمانان اور معزز حاضرین، آج میری کتاب کی اجرا کی اس رسم کی شریک ہونے والے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں پچھلے 1.5 مہینے سے اس مہاپالکا میں آیوکت کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ سبھی الگ الگ پترکاروں سے ملنا ہوتا ہے، لیکن جب بھی سلیم احمد صاحب سے ملتے ہیں تو وہ ان کی جو بات کرنے کی طریقہ ہو، پرشن پوچھنے کا طریقہ ہو، وہ جنتا کے پرتی رہتا ہے، جنتا کے پرتی پازیٹیو رہتا ہے۔ بھلے میں بہت میرے سبھی زیادہ دوست مسلم ہونے کے باوجود میں نے میں تو 6 بھاشا بول لیتا ہوں، تمل، ہندی، مراٹھی، کنڑا، تیلگو، انگلش، لیکن اس 6 میں ایک بھاشا جڑ نہیں پائی۔ سن رہا تھا، بول رہا تھا، لیکن وہ اردو لینگویج کبھی جڑ نہیں پایا۔ وہ ایک میرے لیے کھنت رہے گا، کیونکہ جب بھی ہم اردو سنتے ہیں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور ایک اس مٹھاس میں جیسے جو پرستاونا کر رہے تھے وہ جس پرکار سے بول رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ منہ میں کچھ تو رسگلہ لے کے بول رہے ہیں۔ ابھی تک میں 2-3 اورنگ آباد شہر میں جب سے جوائن کیا ہوں، جوائنٹ کمشنر GST طور پر 2-3 مشاعرہ میں نے اٹینڈ کر لیا، وہ رات ہی ختم نہیں ہوتی، اور وہ نیچے سے کھینچا ہوتا ہے، اوپر سے کھینچا ہوتا ہے، لیکن وہ رات ختم نہیں ہوتی۔ وہ شاید وہ اس لینگویج کی مٹھاس ہے، اور اس لینگویج میں سلیم احمد صاحب اپنا کتاب آج جو وموچن یہاں پہ ہو رہا ہے ہو گئی ہے، تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے اسی پرکار سے ایک بھاشا کا بہت سارا بڑھاوا ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کتابیں، پیپر تو لکھتے رہتے ہیں، دوسرے دن ردی ہو جاتی ہے، بولتے ہیں نا پیپر دوسرے دن ردی ہوتی ہے، لیکن ایک کتاب ہے، ایک کتاب لکھنے کے لیے بہت محنت کیا ہوگا آپ نے، بہت راتیں گزارے ہوں گے، بابی کو بہت پریشان کیے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے ایسے ہی کتاب لکھے جائیں، اور اس بھاشا کو، ہر بھاشا کو بڑھاوا ملنا چاہیے۔ بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ کتنے بھاشا بولا جاتا ہے۔ ہم انڈیا ہیں، انڈیا میں ہر ایک کو ہر بھاشا سیکھنے کی، ہر بھاشا بولنے کی، یہ اپنا راجیہ گھٹنا ہم کو وہ ادھیکار دیتا ہے، اور بچوں کے پاس وہ حق ہونا چاہیے۔ نہیں سر وہاں پہ تو اٹینڈنس کم ہو رہا ہے، میں نے بولا اٹینڈنس کم نہیں ہو رہا ہے، وہ ہمارا شکشکوں کا درشٹیکون کم ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے ہر وہ اسکول میں جہاں جہاں ہم جو اردو میں تعلیم دی جا رہی ہے، انگلش میں تعلیم دی جا رہی ہے، مراٹھی میں تعلیم دی جا رہی ہے، جب سے ہم نے یہ بولا کہ میں ہر وہ ٹیچر کا دھیان رکھوں گا
میں ہر وہ بچہ کو دھیان رکھوں گا جو بچہ نہیں آئے گا 3 دن لگاتار نہیں آئے گا, میرا کنٹرول روم سے فون جائے گا اپنا پیرنٹس کو, بھلے وہ اردو میڈیم کا کیوں نہ ہو, کیا مراٹھی میڈیم کا کیوں نہ ہو. ہم پیرنٹس کو بولیں گے کہ کیوں اسکول نہیں بھیجا رہے, کیا میرا ٹیچر کمزور ہے تو میں اس کا اچھے سے خیالات کر سکتا ہوں. وہ تعلیم اچھا دینا چاہیے. اور جیسا نارے گاؤں جیسے اسکول میں خود دستک لیا ہوں. میں نے میرے پرسوں 18 تاریخ کو میرا جنم دن تھا اور میں نے بولا مجھے بکے وغیرہ مت دینا, مجھے صرف کتاب دینا جو میں بچوں کو دے سکوں. اور تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا جو بوکے, لوگوں نے تو بوکے دے کے, میں نے بولا ارے بوکے کیوں دے رہے ہو, میرے تو بک چاہیے. نہیں سر بوکے بھی لے لو, ہم فوٹو لیں گے, آپ کو بک چاہیے آپ بک بھی لینا, دونوں لینا. میں نے بولا ٹھیک ہے, تمہارا کام بھی بنتا اور ہمارا کام بھی بنتا, اور اس سے بچوں کا بھی کام بن جائے گا. سو کل 2.5 لاکھ روپے کا کتابیں جمع ہو کے تو کل میں وہاں پہ واٹپ کر رہا ہوں. میں درخواست کروں گا کہ آپ کا کوئی جنم دن ہو یا آپ کی گھروں میں کوئی خوشحالی کا دن ہو, آپ بھلے میرا اسکولوں میں وہ اردو ہو یا مراٹھی ہو, آپ میرا اسکولوں کے لیے ساجرا کرنا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جوتے لے رہے, ایک ایکسٹرا جوتے منپا کے اسکول کے بچوں کے لیے لینا. اور اردو تعلیم کو ہم نے سیمی انگلش کر دیا, اور اس سے جو اسکولوں میں جو اسکول میں پٹ بڑھتے ہی جا رہا ہے. اور اس سال میں ابھی آڑاوا لیا ہے کہ ہمارے جو اسکولیں ہیں جو اچھے ہیں وہ پٹ اور بڑھ گیا ہے. اور ہم نے نرنے لیا ہے کہ جیسا نارے گاؤں اسکول کو اس کا کوئی والی نہیں تھا, کوئی پوچھا نہیں کہ سر اسکولوں کو یہ کر دینا وہ کر دینا. جب ہم تودی گئے تو اس اسکول کا پورا کمپاؤنڈ وال اور اس اسکول کے اندر جو کیمبرج سے زیادہ بڑھیا اسپورٹس گراؤنڈ وہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی جو تعلیم اچھی سے اچھی ہو جائے. سلیم بھائی بول رہے ہوں گے سر تم میرا کاریہ کرم میں آئے گی تو میونسپلٹی کے کاریہ کرم میں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بچے اور وشیش کر کے آج کل اردو اسکول میں کون پڑھ رہا ہے, وشیش کر کے جو بولا جاتا ہے یہ تو حقیقت ہے کہ مسلم بچے زیادہ اردو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن مسلموں میں کون سے بچے اردو پڑھتے ہیں؟ غریب سے غریب. اور اس جماعت میں جو سب سے غریب طبقے کی جو لوگ ہیں وہ اردو پڑھائے جاتے ہیں, لیکن وہ سب چیز پڑھے, اردو بھی تعلیم لے اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کی بھی تعلیم لے, تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے کہ اس کے پاس ایمپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت بڑے پیمانے پہ رہنا چاہیے. ایسا ہمارا اس ادیش سے ہم کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ ہے اور وہ ہمارے منپا کے اسکولوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریے. اگر کچھ نہیں دے سکتا ہے ایٹ لیسٹ دعا کیجیے. تھینک یو. جے ہند. پہلی ملاقات میں کتاب کا پبلش ہوئی سیم ڈے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کیا بولنا ہے یہ آپ طے کر لیجیے. اتنی آزادی, یقیناً جنون کا دوسرا نام کہوں یہ صحافی ہے تو میرے خیال سے مبادلہ نام ہوگا, ایسا میں سوچتی ہوں. تو میں نے بھی اسی جنون سے اس کتاب کو سب کام بازو میں رکھ کے پہلے پڑھنا شروع کیا کہ مجھے کچھ بولنا ہے اس کا. تو سرے ورق کو دیکھتے کے ساتھ میں ایسا محسوس ہوا کہ ایک ہندوستان جس کا چہرہ ہے یہاں پر, اس کے ماتھے پہ ایک بندی ہے, اس کے ذہن میں کووڈ کے خیالات ہیں اور اس کے سامنے ایمبولینس, مریض, سب کچھ ہے, اور اسے یہ صحافی خاموش دیکھ رہا ہے. تو خاموش ہے اس لیے اس نے بنا حرفوں کی تحریر لکھ دیا ہے, ایسا میں سوچتی ہوں. دیکھنے کے بعد ہر ایک اپنے چشمے سے الگ الگ دیکھے گا,
तो मैंने जो अपने चश्मे से देखा और जो कुछ भी पढ़ा है, तो सलीम अहमद साहब को बुलाने का या मधु करने का जो तरीका उन्होंने मेरे लिए अपनाया, वो निहायत ही मासूम सहाफ़ी का तरीका था। मासूम सहाफ़ी मैं उनको नाम दूँगी। अफसाना लफ्ज़ों की तरंग है और ये अफसाना निगार अपनी कहानी में हमें गुम करके छोड़ दिया है। 3 दिन से अगर कोई शख्स अपने सिलेबस के काम को बाजू रख के, अपने तहक़ीक़ के काम को बाजू रख के उस किताब को साथ लेकर के घूम रहा है, इससे ज़्यादा जुनून क्या हो सकता है कि हम बिना हर कोई तहरीर लेके चल रहे हैं। तो बताइए, ये भी हमारे जुनून की इंतहा है कि हमने सोचा चलिए कुछ तो कहे। तो इसमें मुझे जिस अफसाने ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो अफसाना मैं पहले बता दूँ, बाद में जहन से निकल ना जाए। तो एहसास की सही ये जो अफसाना है इसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि आखिर तक भी सहाफ़ी उस शख्सियत के उस पहलू को हमसे मिला नहीं सका। कहीं तो वो भी खो के रह गया, गुम हो गया और उसने मुझे भी गुम कर दिया। मैं ये सोच कर के आई थी कि चलिए इस अफसाना निगार को पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि किताब के इजरा के बाद वो कैसे दिखता है। तो मैं उसे पढ़ने के लिए आई। हर आदमी अपने अपने काम के लिए आया है। मैं उस अफसाना निगार को पढ़ने आई हूँ कि उसकी किताब हाथ में देने के बाद वो मेरे चेहरे को पढ़ना चाहता है कि आप वो इसे पढ़ाया नहीं। वो अपनी कहानी में मुझे भी कहीं ना कहीं तो बुन रहा होगा और वो सोचने पे मजबूर था कि ये शख्स पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या ये मेरी कहानी को पढ़ेगा। यकीनन औरंगाबाद इलाके से जो भी किताब आती है हमारे पास, हम उसे पढ़ते ज़रूर हैं। तो रस्म इजरा में जो जिन हाथों में अहम काम अंजाम दिया है, वो उम्मीद की एक किरण है कि वो अपना नया अफसानी मजमुआ मंज़र-ए-आम पर लाने से पहले इसका इजरा करें। और मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ अपील करना है। तो इस अफसाना निगार से मैं अपील करती हूँ कि वो अपने कलम को कभी बंद ना रखे। जो दर्द वो महसूस करता है उसे कागज़ पे ज़रूर उतारे और उसे पढ़ने के बाद हम उस दर्द को महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और ये अच्छा काम आज यहाँ पर हुआ है। दूसरा काम, फूलों की जगह हमें आपने जो भी कुंडे दिए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। आज मैं पहली बार इधर से यूनिवर्सिटी कुंडे लेकर के जाऊँगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। दो जो अहम काम आज मैंने यहाँ देखे, मुझे अच्छा लगा। तो आप अपने कलम को बंद मत रखिए। इसमें जो बातें हिंदी के हैं, मान सम्मान और कई एक तकरीबन जगह पर इत्तेहाद की बात है। दो मुख्तलिफ जहनों के लोग एक जगह आकर के जो कुछ भी बातें हो सकती है उसको आपने इसमें बखूबी से पेश किया है और आप कारी को बांधे रखने में कामयाब है। इस दौर की तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर पेश करने में आप कामयाब है, ऐसा मैं कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हुई आपने यहाँ मधु किया और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका तीसरा मजमुआ भी मंज़र-ए-आम पर आए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लिखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब। दोस्तों, गुज़िश्ता 5 बरसों में औरंगाबाद में अदबी प्रोग्राम की एक सरसब्ज़ और शादाबी देखने को मिल रही है। मुसलसल 3 सालों तक जश्न नूरुल हसनैन का मुनक़्क़द होना, 151 प्रोग्राम उसमें मुनक़्क़द किया जाना और उन पर एक मुजल्ला और 2 किताबों की इशाअत अमल में आना, ये हमारे उर्दू अदब के ज़िंदा रहने का एक बेयन सबूत है। यहाँ पर अगर मैं जनाब शकीब खुसरो साहब, शोएब खुसरो साहब और शारिक नक्शबंदी साहब का और दिगर उर्दू अखबारात का अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने इस माहौल में, जबकि कागज़ अखबार की इशाअत, अखबार का सर्कुलेशन इतना महंगा हो रहा है और उर्दू सहाफ़ा किस दौर से गुज़र रही है ये हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अदबी प्रोग्रामों को अपने अखबारों में कभी 4, कभी 8 और कभी कभी आधा सफ़े पर शाये कर अवाम में, उर्दू के चाहने वालों में ये तजस्सुस पैदा किया कि नहीं, इन प्रोग्रामों में
क्या होता है, हमें चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। आज से 15-20 साल पहले या 7-8 साल पहले इस तरह की किताबों की रस्म इजराई 8, 10, 15, 20 अफराद की निशिस्त में हो जाया करती थी। आज आप देख रहे हैं कि ये जो मजमा यहाँ पर आ रहा है और 2-2, 3-3 घंटों तक बैठकर समाअत कर रहा है यहाँ की तकरीरों का, लोगों के ख्यालात का, ये हमारे जिंदा होने का सबूत है और उर्दू ज़बान को कोई मिटा नहीं सकता, इसका भी बेयान सबूत है। दोस्तों, जब माशरे में समाजी, तालीमी और सियासी तौर पर बदलाव आता है तो हमारा अदब भी अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है, चाहे वो नस्र हो या नज़्म हो। और इसी तरह ये बदलाव शुरू से आज तक चलता आ रहा है। जब मुल्क तकसीम हुआ था उस वक्त जो एहसासात, जो कर्ब और जो दर्द, जो अलम सादत हसन बंटो के अफसानों में नज़र आती है या इसमत चुगताई के अफसानों में नज़र आती है, जो तहरीरें उन्होंने उस वक्त लिखी हैं, आज वो तहरीरों का असर, उसका अक्स और उसका दर्द मैं सलीम अहमद के अफसानों में देखता हूँ। मैंने सलीम अहमद के चंद अफसाने पढ़े हैं जिनमें वाइटनर है, उसके बाद जो है एहसास की सलीब है और सफ़र अभी बाकी है। ये अफसाने मैंने पढ़े हैं और ये अफसाने पढ़ते वक्त अब ये अफसाने कैसे हैं, उन अफसानों का तर्ज बयान क्या है, इन अफसानों में रवानी है या नहीं है, इन अफसानों में जुमलों की बंदिश कैसी है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आपके इन अफसानों ने मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़े। सलीम, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुमसे मेरी एक बहुत अदबन गुजारिश है कि चाहे सहाफत हो या अदब हो, अब तुम्हें जमना पड़ेगा और अपने आप में ठहराव पैदा करना पड़ेगा। देखो, अगर किसी मुस्बत काम को करना है, अवाम की, लोगों की सोच को बदलना है और अगर हमारी कौम में, हमारी मिल्लत में इत्तेहाद पैदा करना है तो उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है और सबसे बड़ी कुर्बानी अपने नफ्स पर, अपने पैरों को रखना पड़ता है। तब हम हमारी पॉलिसी, हमारी प्लानिंग और हम जो सोचते हैं उसको हम आवाम तक पहुंचा सकते हैं। गुस्सा करने के लिए या छेड़छाड़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को एक बेहतरीन बीवी से नवाजा है। बस वो चलने दो। तुम्हारे जैसे अफसाना निगार को जिंदा रहना पड़ेगा, सेहतमंद रहना पड़ेगा, पुरसुकून रहना पड़ेगा। जब तक इंसान का जहन पुरसुकून नहीं है वो दुनिया में कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। और इस शहर ने ऐसे कई ज़हीन शख्सियात को देखा है जो अपने मिजाज की वजह से रास्ते से भटक गए हैं। तुम भटको, अब तुमने कलम को थामा है, उसको पकड़ के रहो। और हम ये चाहते हैं कि तुम अफसाने की मौजूदा हैसियत को, उसके तसव्वुर को, उसके लिखने के स्टाइल को बदल जाना। क्यों कि पहले के जो अफसाने हम पढ़ते थे, और हमने बहुत नावेलें पढ़ी हैं, गुलशन नंदा की जितनी पढ़ी है उसमें से 80% पर फिल्में बन गई हैं। पहले के अफसानों में और शायरी में हुस्न की और इश्क की बात बहुत ज़्यादा होती थी, मंजरकशी होती थी। लेकिन आज उन चीज़ों की ज़माने में कोई अहमियत नहीं रह गई है, बिल्कुल नहीं। न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौकियाँ।
न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ पे। ये ज़माना ऐसा है, जिन चीज़ों को एक ज़माने में बड़ी मुश्किल से हासिल किया जाता था, आज वो बहुत आसानी से आपको मुहैया हो रही है। आज का समाज, आज तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी का बढ़ता हुआ रेशो, घरों में वालिदैन के मसाइल, तालीम याफ्ता बेहतरीन आला तालीम याफ्ता जोड़ों में यानी कपल्स में इख्तिलाफ, ये हमारे समाज की आज की बहुत बड़ी कमजोरी है। हम इस पर किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और देखो, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, उसमें सबसे अफजल हम हैं और सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। उसकी हमें कदर करना चाहिए और किस तरह से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो सकता है। आज कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी बच्ची सवा जो है किताब की रस्म इजरा कर रही है, मुझ जैसा एक कम इल्म आदमी सदारत कर रहा है और बड़े बड़े दानिश्वर इफ्तिखार अफजल साहब, नूरुल हसनैन साहब, महमूद शकील साहब, हमारे मखदूम फारूकी साहब, मुफिम साहब उस महफिल में बहैसियत मेहमान खुसूसी बने बैठे हैं। अगर ये रिवाज, ये तरीक़ा और ये सब और सब जब हमारी कौम में और ज़्यादा परवान चढ़ेगा, वो दिन दूर नहीं जब हमारी नई नस्लें आसमान पर झंडा गाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया, आपको बहुत 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 मुबारक। किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती है, शब तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है। किताबें मीर है, सौदा है, गालिब है, शिफाई है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। तो आज अली जनाब सलीम अहमद साहब की किताब का इजरा, मैं सबसे पहले अगर शुक्रिया की शुरुआत करूं तो मैं आज के महफिल के सदर अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो ख़ास इसलिए भी क्योंकि ये नई नस्ल के लिए, नस्ल नौ के लिखने वालों के लिए एक उम्मीद है, अली जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब। साथ ही साथ मेहमानाने खुसूसी के अंदर नूरुल हसनैन साहब, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, खान मुकीम खान साहब, शकील खुसरो साहब, मेरे भाई जो है तो उमर कमाल फारूकी साहब, मेरी बहन जिसके हाथ से ये इजरा अमल में आया है, सबसे ज़्यादा फ़ख्र हमको हुआ क्योंकि हम लोग एक स्टेजों पे बैठकर शायरी सुनते और सुनाते रहे हैं। तो मैं मेरी बहन का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, सबा तहसीन का, हमारे उस्ताद अली जनाब मखदूम फारूकी साहब का और कीर्ति मैडम का जो उर्दू दोस्ती के अंदर यहाँ पर मौजूद है, और आप तमाम हजरात का जो धुलिया से तशरीफ लाए हैं, जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, जो दूर दराज का सफ़र करके तशरीफ लाए हैं और इस हॉल के अंदर गुज़िश्ता 4 घंटे से बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं आली जनाब सलीम अहमद साहब का वाहिद फारूकी फाउंडेशन की जानिब से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आप एक किताब कलम बंद नहीं करते तो इस हॉल के अंदर इतने लोग जमा नहीं होते। और जो तो हमारे अजीम अफसाना निगार महमूद शकील साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके अफसाने भले ही पड़ोस में छपते हैं मगर इंटरनेट के ज़रिए हमने भी पढ़े हैं। अल्लाह हमको हमारे इन्हीं असातिज़ा के साये में रखे। अब मेरे को जो दूसरी जिम्मेदारी ये दी गई है कि जिसकी वजह से आपके चेहरों पर खुशी आए कि मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करूं। मैं ऐलान करता हूं कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है।